کسی سال وہاں کا مجھے رمضان دکھا دے، کسی سال وہاں کا مجھے رمضان دکھا دے، سننے کی جو طاقت مجھے بخشی ہے خداوند، تو پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے۔ اور رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم اسے مرحبا کہنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اسے فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، کوئی اگر فرض نماز ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آج جمعہ مبارک ہے اور اگلا جمعہ جب رمضان کا آئے گا، کتنے خوش نصیب ہیں مسلمان کہ ایک جمعہ کی نماز ابھی پڑھ رہے ہیں تو ایک جمعہ کا ثواب، اور رمضان میں اگر ایک جمعہ پڑھیں گے تو انہیں 70 جمعہ کا ثواب دیا جائے۔ صاف قرآن میں یہ اعلان ہے، ہر مہینے کا سلطان رمضان ہے۔ اس مہینے کی عظمت بیان کیا کروں، اس مہینے میں اترا قرآن ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک نازل کیا ہے۔ وہ قرآن پاک کہ دنیا بدل گئی، تقدیریں بدل گئی، دنیا کی تقدیر بدل گئی، لیکن ہمارا ایمان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آج جمعے کے دن ہم اس بات کا عزم کریں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ مولا کریم چاہے گرمی کا مہینہ ہے، چاہے شدت کی دھوپ پڑ رہی ہو، کیونکہ پچھلے سال تو لاک ڈاؤن تھا، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 سال سے لاک ڈاؤن کا رمضان آیا، ہم نے اپنے گھروں میں پنکھے میں اور اے سی کے اندر، کولر کے اندر رمضان کے روزے رکھے، لیکن اب حالات نارمل ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پچھلی بار تو کام دھندا بند تھا، کاروبار بند تھا، تو ہم نے روزہ رکھ لیا، لیکن اگر ہم آج سے نیت کر لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر بندے نے آج ہی نیت کر لی کہ چاہے کتنی گڑبڑی پڑ جائے، چاہے میرا کام دھندا چلے یا نہ چلے، لیکن میں نیت کرتا ہوں مولا کہ 30 رمضان کے روزے رکھوں گا، تو اسے نیت کرنے کے ساتھ ہی رمضان کے 30 روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 30 رمضان کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ نیت ہے میرے بھائیوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس گرمی کے مہینے کو نہ دیکھیں۔ مومن کا ارادہ چٹان کا ارادہ ہوتا ہے، مومن کا ارادہ فولاد کا ارادہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے ارادے کو مضبوط بنائیں، کربلا کے اس میدان کو یاد رکھیں کہ جس میدان کے اندر اللہ اکبر آج ہمیں گرمی کی شدت میں پیاس محسوس ہو رہی ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، امام حسین کا علم اٹھاتے ہیں، امام حسین کا شربت پلاتے ہیں، لیکن حسینی کون ہے، سچا حسینی کون ہے؟ اگر اس کا امتحان کا کوئی مہینہ ہے تو رمضان کا مہینہ ہے۔ ہمیں یہ رمضان بتائے گا کہ علی اصغر پہ کربلا میں کیا گزری تھی۔ 3 دن تک امام حسین نے اس پانی کو اور دانے کو چھوڑ دیا تھا، 3 دن تک آپ کے گھرانے کے بچوں نے اس پانی کو چھوڑ دیا تھا۔ معصوم علی اصغر سے لے کر عباس علمدار جیسے بہادروں نے پانی کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا روزہ بتائے گا، یہ رمضان کی پیاس بتائے گی۔ ہم نے نعرے تو بہت لگائے یا حسین، لیکن اب رمضان بتائے گا کہ کوئی سمجھا ہی نہیں پیاس کا مفہوم کیا ہے، صرف بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھانے کے سوا پیاس کا راز سمجھنا ہے تو پیاسے سے ملو، کربلا آؤ محمد کے نواسے سے ملو، کربلا آؤ محمد کے نواسے سے ملو۔ آج میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا احترام کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ رمضان کا ہر روزہ بڑا ہے۔ ہم نے تو یہ بنا لیا ہے کہ صاحب 15واں روزہ آئے گا بڑا تو وہ رکھیں گے، 27واں روزہ آئے گا تو وہ رکھیں گے۔ رمضان کا ہر روزہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے ایک روزے کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا وہ زندگی بھر روزے رکھ لے
ساری زندگی روزہ رکھ لے، اس کی عمر چاہے 100 برس کی ہو جائے، ساری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو وہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر، یہ رمضان المبارک کی برکت ہے۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ جسے رمضان المبارک کی بھلائیاں مل گئی، جسے رمضان المبارک کا احترام مل گیا، اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی، اور جو رمضان سے محروم ہو گیا وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہم نیت کو اس جمعے کے اندر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعے کی پوری ڈیوریشن کے اندر، جمعے کے اندر ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو آج جمعے کا دن ہے، ہم یہ دعا کریں کہ مولا اب 2 دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، ہمیں اتنی طاقت عطا فرما، ہمیں حوصلہ عطا فرما کہ ہم رمضان کا روزہ رکھ سکیں۔ آج میرے بھائی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آمد رمضان کے تعلق سے میں نوجوان بھائیوں کو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں، اگر آج تم نے یہ نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہم 30 رمضان کا روزہ رکھیں گے، تیرے لیے نیت کرتے ہیں، تیرے رمضان کے لیے نیت کرتے ہیں، اگر کل اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جب دنیا سے جائے گا تو 30 رمضان کا ثواب لے کر کے جائے گا، 30 رمضان کا ثواب لے کر کے جائے گا، کیونکہ اس کی نیت رمضان کی تھی۔ میرے بھائیوں، پہلا روزہ جو رمضان کا آنے والا ہے، یہ سب سے زیادہ the most important event of the رمضان کا سب سے خاص پوائنٹ اگر کچھ ہے تو پہلا رمضان ہے۔ کسی بھی حالت میں پہلی تراویح نہ چھوٹنے پائے، کسی بھی حالت میں پہلی سحری نہ چھوٹنے پائے، کسی بھی حالت میں پہلا روزہ نہ چھوٹنے پائے۔ اگر آپ کی گنتی 30 تک ہو یا 100 تک ہو، 1000 تک ہو، گنتی چاہے 1000 ہو لیکن شروعات 1 سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کا 1 روزہ ہو گیا، پہلا روزہ آپ نے بسم اللہ کر دیا، اگر آپ نے کھاتا کھول دیا تو رمضان کے 30 روزے اللہ تعالیٰ کی جوابداری میں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق میں ہے کہ آپ 30 رمضان کا روزہ رکھیں گے۔ آپ دیکھیے کربلا کے میدان میں حضرت اون محمد نے 3 دن پانی چھوڑ دیا، امام حسین نے 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے۔ ہم امتیوں کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اسی لیے امام حسین کی سنت کو اگر زندہ کرنا ہو تو ہمیں رمضان بتائے گا۔ حضرت عباس علمدار تو پانی تک بھی پہنچ گئے، یہاں تک کہ مجاہدین سے لڑتے ہوئے، تلوار چلاتے ہوئے میدان جنگ میں پانی تک پہنچ گئے، اور پانی کو ہاتھوں میں لیا تو آپ کو خیال آیا کہ ابھی سکینہ پیاسی ہے، ابھی زینب پیاسے ہیں، حضرت زینب پیاسی ہیں، ابھی حضرت سکینہ پیاسی ہیں، خاندان رسالت کے معصوم بچوں نے پانی نہیں پیا ہے، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ 3 دن کے بھوکے عباس نے پانی کو چھوڑ دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب آپ نے پانی چھوڑا، آپ نے اپنے دلدل کو، اپنی سواری کو آگے کیا کہ چل تو جانور ہے، تو پانی پی لے، لیکن اللہ اکبر، قربان جاؤ جانور کی وفاداری پر۔ جب عباس نے پانی پلانا چاہا تو جانور نے بھی منہ پھیر لیا اور پانی پینے سے انکار کر دیا۔ یہ محبت امام حسین ہے۔ اگر جانور بھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ والوں سے منسوب ہو جائے تو وہ جانور بھی بڑا ہو جاتا ہے، وہ جانور بھی مبارک ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اسی لیے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیا ہے کہ وہ کتا جنت میں جائے گا جو اللہ والوں کی صحبت میں آیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے معجزے کے طور پر چٹان سے اونٹنی، اللہ کی قدرت سے صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا۔ اس اونٹنی کو اس امت کے بدبخت لوگوں نے قتل کر دیا۔ ایک جانور کو مارنے پر اللہ نے پوری بستی کو برباد کر ڈالا، عذاب نازل کر دیا اور سب کو نیست و نابود کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، جانور کی عظمت ہے کہ جانور بھی اللہ والوں سے منسوب ہو جاتا ہے۔ آج اسی لیے امام حسین کے دلدل کو لوگ کاندھے پہ اٹھا کے گھومتے ہیں کہ اس نے امام حسین کی وفاداری نبھائی تھی، امام حسین کا حق ادا کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک 2 دن کے بعد چالو ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے۔ ہم اس نیت کو اپنائیں اور آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک کی۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں 4 ایسے افراد ہیں جنہیں جنت تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ،
جنت کو تو سب تلاش کرتے ہیں، نمازی جنت کو ڈھونڈ رہا ہے، روزے دار جنت کو ڈھونڈ رہا ہے، میدان جنگ کا مجاہد جنت کو ڈھونڈ رہا ہے، حاجی دیکھو تو جنت کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن 4 ایسے افراد ہیں جنہیں جنت تلاش کرتی ہے۔ جب پوچھا یا رسول اللہ وہ مسلمانوں میں 4 کون سے ایسے افراد ہیں کہ جنہیں جنت ڈھونڈتی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ 4 افراد ایسے ہیں جنہیں جنت تلاش کرتی ہے۔ پہلا تو وہ رمضان کے روزے رکھنے والا جسے جنت تلاش کرتی ہے، سبحان اللہ، رمضان کے احترام میں روزہ رکھنے والا جسے جنت تلاش کرتی ہے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا جسے جنت تلاش کرتی ہے۔ تیسرا سرکار نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا، والدین کی سیوا کرنے والا جسے جنت تلاش کرتی ہے۔ اور چوتھا فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا جسے جنت تلاش کرتی ہے۔ ان میں سے 3 کا تعلق رمضان سے ہے، یعنی قرآن کی تلاوت، چونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، انوار قرآن کا مہینہ ہے، فیضان قرآن کا مہینہ ہے۔ جو تلاوت قرآن کرے گا جب سمجھ لو جنت اس کی تلاش میں ہے۔ جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا سمجھ لو جنت اس کی تلاش میں ہے۔ جو والدین کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی سیوا کرے گا، جنت اس کی تلاش میں ہے۔ اور جو بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، اسی لیے فرمایا کہ کوئی روزہ دار کو اگر روزہ افطار کرائے تو اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو دیا جاتا ہے۔ رمضان کا روزہ افطار کرنے والے کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم پیٹ بھر روزے دار کو کھانا کھلائیں یا ایک لقمے سے روزہ افطار کروا دیں؟ فرمایا کوئی روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلائے گا یا ایک ٹکڑا کھجور کا کھلا کر روزہ افطار کرائے گا، اس ایک گھونٹ پانی سے روزے دار کے ثواب میں سے کمی کیے بغیر افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے کہ افطار کرنے والے کو کرانے والے کو اتنا ثواب، تو روزہ رکھنے والے کو کتنا ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر علل خصوص ہندوستان میں اور علل عموم پوری دنیا میں کبھی حجاب کے نام پر، کبھی طلاق کے نام پر، کبھی کشمیر فائلز کے نام پر نفرتوں کا میدان، نفرتوں کا سیلاب تیار کیا جا رہا ہے، نفرتوں کا میدان تیار کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس رمضان کا مہینہ محبت کا مہینہ ہے، انسانیت و ہمدردی کا مہینہ ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، بے کسوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر آیا ہے کہ بھوکا ہے گر پڑوسی تو اتنا رہے خیال، بھوکا ہے گر پڑوسی تو اتنا رہے خیال، قرآن والوں تم پہ نوالا نہیں حلال، قرآن والوں تم پہ نوالا نہیں حلال۔ اب آپ دیکھیے کہ احترام رمضان المبارک آج مسلمانوں کے اندر ایسے نوجوان بھی ہیں اور بدقسمتی سے ایسے بزرگ بھی ہیں، ایک تو روزہ نہیں رکھتے اور سرے عام کھاتے پیتے ہیں۔ سرے عام کھانا پینا کتنا بڑا گناہ ہے کہ رمضان المبارک کا احترام نہ کرتے ہوئے سرے عام کھانا پینا، یعنی رمضان کی بے حرمتی کرنا۔ جن لوگوں کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ کھا پی سکتا ہے، روزہ چھوڑنے کی جن کو اجازت دی جاتی ہے، یعنی اتنا مریض، اتنا بیمار ہو کہ روزہ رکھے گا تو مر جانے کا خطرہ ہو، مسافر پہ روزہ نہیں فرض ہے، وہ عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن فرمایا احترام سب پر واجب ہے۔ روزے دار کے سامنے نہ کھائے، چھپ کر کے کھائے تاکہ رمضان کا احترام باقی رہے، رمضان کی بے ادبی نہ ہو۔ اور ہم کھلے عام رمضان المبارک کے اندر کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم امام حسین کو بات کرتے ہیں تو امام حسین کون تھے یہ ہمارا جلوس نہیں بتائے گا، امام حسین کون تھے یہ حسینی اکھاڑا نہیں بتائے گا، امام حسین پر کیا گزری یہ امام حسین کا لنگر نہیں بتائے گا، امام حسین پر امام حسین نے کون سی قربانی دی یہ ہمارا سبیل و شربت نہیں بتائے گا۔ ارے اگر امام حسین کی عظمت بتائے گا تو رمضان کا روزہ بتائے گا، رمضان کا روزہ بتائے گا کہ امام حسین نے کیا قربانی ادا کی، امام حسین نے کتنا بڑا صبر کیا۔ اور رمضان المبارک کا معنی ہوتا ہے، اسی لیے رمضان کا میننگ بتایا، رمضان کا مطلب ہے جلا ڈالنا، جلا دینے والا۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ بھی مبارک مہینہ ہے،
اور آنے والا رمضان کا بھی مبارک مہینہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے, شعبان کا مہینہ نبی اکرم کا مہینہ ہے, اور رمضان کا مہینہ میری امت والوں کا مہینہ ہے. یہ تینوں مہینے کی فضیلت بیان کی. لیکن رمضان کا معنی ہوتا ہے جلا ڈالنے والا, جلا کر کے پاک کرنے والا. جس طرح ہم سونے کو بھٹی میں تپاتے ہیں اور 22 کیرٹ کا بناتے ہیں, سونا جب تک بھٹی میں تپے گا نہیں کیا وہ پاک ہوگا صاحب؟ سونے کو کھڑا ہونے کے لیے بھٹی میں تپنا پڑے گا. اگر کوئی سونا 22 کیرٹ کا بنا ہے اور اس سے سندر زیور بنے ہیں تو سمجھ لو بھٹی میں تپ کر کے آیا جبھی کندن بنا ہے. تو میرے بھائیوں, سونے کو بھٹی میں تپانے کے لیے جس طرح بھٹی کی ضرورت پڑتی ہے, مومن کو کھڑا بنانے کے لیے, مومن کو پکا بنانے کے لیے, مومن کو سجانے اور سنوارنے کے لیے رمضان بھی وہ بھٹی ہے کہ جو ایمان والا اس رمضان کا احترام کرتا ہے, روزہ رکھ کے رمضان گزارتا ہے, تراویح پڑھ کے رمضان گزارتا ہے, اللہ کی عبادت میں رمضان گزارتا ہے, وہ بھی سونے کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. اس کا ایمان بھی کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے ایمان کی کھیتی اور اس کے ایمان کا باغ ہرا ہو جاتا ہے. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ امت کے لیے فخر کا سامان ہے روزہ, امت کے لیے فخر کا سامان ہے روزہ, ہر صاحب ایمان کی پہچان ہے روزہ, ہر صاحب ایمان کی پہچان ہے روزہ. اور کمزور ہے ایمان تو دشوار بہت ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے رمضان کا بہت کٹھن ہے. صاحب کٹھن کس کے لیے؟ جس کا ایمان کمزور ہے. کمزور ہے ایمان تو دشوار بہت ہے, مضبوط ہے ایمان تو آسان ہے روزہ, مضبوط ہے ایمان تو آسان ہے روزہ. اپنے ایمان کی اگر پرکھ کرنی ہو کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے کہ کمزور ہے تو رمضان المبارک میں پرکھ کر لینا میرے بھائیوں. اگر تمہارا ایمان تم سے روزے رکھوا رہا ہے, اگر تمہارا ایمان رمضان کا احترام کرتا نظر آ رہا ہے, تمہارا ایمان مسجدوں میں جھکتا نظر آ رہا ہے, رمضان کا ادب کرتا نظر آ رہا ہے, تو سمجھ لینا وہ ایمان مضبوط ہے. اور اگر تمہارے ایمان پر رمضان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, رمضان کی بیعت بھی کر رہے ہیں, تو سمجھ لو کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. وہ ایمان بہت کمزور ہے جو رمضان المبارک کا احترام نہ کر سکے. اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی, اے موسیٰ میں امت محمدی کو 2 نور عطا کروں گا. سبحان اللہ, 2 نور عطا کروں گا, ایسے 2 نور عطا کروں گا جو ان کے 2 اندھیروں کو دور کر دیں گے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ 2 نور کون سے ہیں اور 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو میں قرآن کا نور عطا کروں گا اور ایک رمضان کا نور عطا کروں گا. قرآن کا نور ان کی قبر کے اندھیرے کو دور کر دے گا اور رمضان کا نور قیامت کے اندھیرے کو دور کر دے گا اور انہیں جنت کے میدان میں پہنچا دے گا, جنت کے باغوں میں پہنچا دے گا. یہ 2 نور ہمیں ملے ہیں. ایک اتنی بڑی دولت ہمیں میسر آ رہی ہے کہ رمضان المبارک کے 30 دنوں میں اگر کوئی بندہ عبادت کر لے تو ایک رات کی فضیلت رمضان میں آتی ہے. قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. تمہیں کیا خبر, رمضان کی ایک رات کی فضیلت قرآن بتا رہا ہے. ایک رات کی 30 راتیں رمضان میں آتی ہے, 30 دن آتے ہیں. اس ایک رات کی فضیلت آپ سمجھ لیجئے, ایک رات 1000 مہینے سے افضل. تو رمضان کی 30 راتوں کا عالم کیا ہوگا, رمضان کے 30 دنوں کا عالم کیا ہوگا, رمضان کے ایک پل کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور رمضان المبارک کی عبادت ایک طرف. ماشاءاللہ آپ کا محلہ آباد ہے, آپ کا محلہ اہل ایمان کا محلہ ہے اور رمضان المبارک کا احترام کرنے کا محلہ ہے. میں خاص طور پر نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں, نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں, اپنے ایمان کو قوی بنائیں. اور آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا احترام کرنا مسلمان